بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب نے امام مہدی کا نام بارہا سنا بھی ہے اور پڑھا بھی۔ بطور مسلمان ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ آخر وہ وقت کب آئے گا جب امام صاحب تشریف لائیں گے۔ ہمارے اسی انتظار اور بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف دور میں لوگوں نے بہت سے دعوے کیے، کبھی جنگوں کے وقت، کبھی زلزلے یا کسی آسمانی آفت۔ لوگوں نے امام صاحب کی آمد کے متعلق قصے اور کہانیاں گھڑ لیں، لیکن وقت نے ان سب کو جھوٹا ثابت کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ میں پہچان کر سکیں۔ صرف احادیث میں جو معلومات ملتی ہیں وہی سچ ہیں، اور باقی سب کہانیاں اور قصے وہ جھوٹ ہیں۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں امام صاحب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ گمراہ ہونے سے بچ سکیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا۔ یعنی وہ اس سے پہلے ظاہر نہ ہوں گے اور نہ ہی وہ خود اس بارے میں آگاہ ہوں گے، بس ایک ہی رات میں ان کو ہدایت ملے گی اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ مسلم شریف اور سنن ابو داؤد دونوں میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ شام سے روانہ ہوگا اور مقام بیداء پر اس گروہ کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا۔ یہ امام صاحب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص غیبی مدد ہوگی۔ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جس سے امت ان کو پہچان لے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک 1000 سال کا ایک دن ہے۔ بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر لوگوں کو دے گا۔ راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے آخر میں آئے گا، قرب قیامت میں، یعنی امام مہدی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین میں بارش برسائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پر عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہو جائے گا۔ پھر وہ 8 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ کے بھی اقوال ہیں۔ سب علماء اس بات سے متفق ہیں کہ اگر صحابہ کا قول مستقبل کے بارے میں ہو تو وہ انہوں نے آپ سے ہی سنا ہوتا ہے، غیبی خبر نبی کے ذریعے ہی صحابہ تک آتی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، ہم اہل بیت میں سے قرب قیامت میں ایک نوجوان ظاہر ہوگا، امام مہدی۔ اس دور میں بہت سے فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ وہ نوجوان اس امت کے معاملات کو سیدھا کر دے گا۔ حضرت علی سے روایت ہے، قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اس کے دور میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ایک غلام سوغان سے روایت ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے والے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کا زمانہ پائیں تو اللہ ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق دے، اور اگر ہم نہ دیکھ پائیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔